جیل سپرنٹینڈنٹ کی عمران خان کو صحافیوں سے بات کرنے سے روکنے کی کوشش، عمران خان نے طبیعت صاف کر دی۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 170 روز گزر چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے آج چیئرمین عمران خان کو صحافیوں سے بات چیت کرنے سے روکا، جس پر عمران خان نے غصے میں کہا، میں بات کروں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، یہ اوپن ٹرائل ہے، مجھے بات کرنے کا پورا حق ہے، تم مجھے ایسے نہیں روک سکتے۔ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کسی صورت غلامی قبول نہیں کریں گے، ہماری جنگ رول آف لاء کے لیے ہے، یہ قانون کو کبھی نہیں آنے دیں گے، یہ ہمیں سلیکٹڈ کہتے تھے، اب خود دیکھ لیں، مدر آف آل سلیکشن ہو رہی ہے۔ نواز شریف کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے نے 18 ارب روپے کا گھر بیچا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ سرٹیفائیڈ منی لانڈرر ہیں۔ ہماری تمام تر جدوجہد قانون کی بالادستی کے لیے ہے، یہ کبھی اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان کا پوری قوم کو اتوار کو سڑکوں پر نکلنے کا پیغام۔ چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے آج ان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ پوری قوم اتوار کو سڑکوں پر نکلے اور پرامن احتجاج کرے۔ چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے، آپ جلدی سے سزا معطلی کی ہماری پٹیشن سن لیں تاکہ عمران خان الیکشن لڑ سکیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ اپیل سنی جائے اور پورا ملک اس سماعت کو دیکھے۔ سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ مزید 4 گواہوں کے بیانات قلم بند، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا۔ نیب کیسز کے جیل ٹرائل کو کل عدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز ریفرنسز کی جیل ٹرائل کل عدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ نیب کی رپورٹ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین کو فراہم۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ دیکھنا ہے کہ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ عمران خان کی تمام پاکستانیوں کو الیکشن مہم چلانے کی ہدایت۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے آج میڈیا کے ذریعے قوم کو عمران خان کا پیغام دیا کہ 8 فروری کے الیکشن کا فیصلہ 9 فروری کو آئے گا اور اس میں پی ٹی آئی کی جیت ہوگی۔ پوری قوم نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے کیونکہ یہ الیکشن آپ کی آزادی کا الیکشن ہے، آپ کو اپنی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے لیے لڑنا ہے۔ 28 جنوری سے تمام امیدوار گھر گھر جا کر الیکشن کمپین کریں۔ سرٹیفائیڈ مجرم اور بھگوڑے نواز شریف کی تقریر پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا، ریاستی پناہ میں واپس آنے والا سرٹیفائیڈ مجرم اور بھگوڑا سیاست اور اہل سیاست کے لیے نری شرمندگی کا موجب ہے۔ نواز شریف ملک کی سیاسی تاریخ میں بے ہمتی، بے غیرتی، ذلت اور مردار خوری کا جیتا جاگتا استعارہ ہے۔ ملک کی سیاست کا سب سے بڑا مردار خور دستور، قانون، اقدار، جمہوریت اور انتخاب کی نیم مردہ لاشوں کو نوچ کر ریاستی سرپرستی میں پھر سے اپنا بدبودار دسترخوان آباد کرنے نکلا ہے۔ عزت نفس کے احساس تک سے محروم اور اس بے شرم شخص میں رتی بھر حیا ہوتی تو ذلت کی گٹھڑی سر پر اٹھا کر ڈیلوں اور ضمانتوں کے سائے میں سیاست کرنے کے بجائے ڈوب مرنے کو ترجیح دیتا۔ قوم اس سرٹیفائیڈ مجرم کی ترجوریوں میں محفوظ حرام کے مال اور قوم کو لوٹ کر خریدی گئی جائیدادیں بھولی نہ اس سب کو بھلانے پر آمادہ ہے۔ عوام اپنی مرضی اور منشا کا گلا گھونٹ کر نواز شریف جیسے ناسور کو عوام کی ملک پر مسلط کرنے کے خواب دیکھنے والوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ریاستی منصوبہ سازوں نے دستور، انتخاب اور جمہوریت کے بجائے جیب تراشوں اور مجرموں کو غیر دستوری، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی طریقے سے آگے لانے کی کوشش کی تو ملک دشمنی کے مرتکب قوم کو جواب دہ ہوں گے۔ حماد اظہر کے گھر پولیس کا حملہ۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، صبح 2 بجے میرے گھر پولیس اور نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ میرے والدین اکیلے گھر پر تھے، مقصد صرف توڑ پھوڑ کرنا تھا اور سارے گھر کے فرنیچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف امیدواروں کی کامیاب انتخابی مہم جاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے حلقہ NA 128 سلمان اکرم راجہ کی گلبرگ میں مارکیٹ میں ڈور ٹو ڈور کمپین۔
کارکنان کی بانی چیئرمین عمران خان کے حق میں نعرے بازی، انتخابی نشان ریکٹ۔ NA 163 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری طلعت محمود بسرا انتخابی نشان جوتے اور PP 241 کے امیدوار چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ انتخابی نشان بوتل کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ملک کے تمام حلقوں میں فسطائیت کے باوجود تحریک انصاف کے تمام امیدوار بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ نواز شریف کے جلسے میں عمران خان زندہ باد کے نعرے۔ نواز شریف کے مانسہرہ جلسے میں تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے گئے، PTI اور عمران خان زندہ باد کے نعرے۔ عمران خان کے حق میں سوشل میڈیا پوسٹس کرنے پر کارکن کے گھر حملہ۔ کارکن عبداللہ وڑائچ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، سادہ لباس اہلکاروں کے ہمراہ پولیس نے میرے گھر پر ریڈ کیا۔ میری والدہ اکیلی گھر پر موجود تھیں، جن کو بار بار یہی بولتے رہے کہ اس کو سمجھاتی کیوں نہیں، عمران خان کے حق میں پوسٹس کیوں کرتا ہے۔ گھر میں الماریوں کے اندر سے کاغذات، تعلیمی اسناد، برتھ سرٹیفکیٹس، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو فیملی کے زیر استعمال تھا، سب لے گئے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی کل ٹک ٹاکر IG بول رہا تھا سب سیاسی ایکٹیویٹیز کریں۔ عمران خان کی کامیاب ترین معاشی کارکردگی کی گواہی اہم نون لیگی رہنما نے بھی دے دی۔ سابق گورنر سندھ اور رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر نے نجی TV کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا۔ ایکسچینج ریٹ اس وقت 175 تک تھا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $16 ارب تک ریزرو تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ریزرو $3 ارب سے بھی نیچے چلے گئے۔ گیس کے بلوں میں 4 گنا اضافہ۔ صحافی فہیم اختر ملک نے گیس کے بلوں میں اضافے کے متعلق اپنی ٹویٹ میں بتایا، دسمبر 2022 میں تقریباً اتنی گیس استعمال ہوئی جتنی دسمبر 2023 میں تھی۔ 2022 میں بل 6,820 اور 2023 میں بل 29,980 آیا ہے، تقریباً 4 گنا زیادہ بل۔